کے معنی بیوقوف لوگ، اس کا واحد ہے سفیہ، سفیہ کے معنی احمق، بیوقوف آدمی کو سفیہ العقل کہا جاتا ہے، خفیف العقل، اس سفیہ کی جمع سفہاء آتی ہے، سیقول السفہاء ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، بیوقوف تو اور مخلوق میں بھی ہوں گے، چنانچہ گدھے کی بیوقوفی بہت مشہور ہے، لیکن یہاں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ من الناس لوگوں میں سے خاص لوگ ہیں، اس سے مراد یہودی ہے، وہ یہودی جو اللہ کی نگاہ میں بیوقوف ہے اس واسطے کہ احکام الہی کے اندر انہوں نے اعتراض کیا، اور جو اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پلٹا دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے، جس قبلے پر اب تک یہ تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے اس قبلے سے ان کو پلٹایا کس چیز نے آخر؟ اب یہاں تک تو لفظ ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ آیت کس پس منظر میں آئی ہے اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آیت کس موقع پر کیوں نازل ہوئی تب تک آپ اگلا جواب نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے یہاں رک کر میں تحویل قبلہ کا تھوڑا سا تاریخی پہلو عرض کر دیتا ہوں۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے کچھ عمل انفرادی ہیں، روزہ، زکات انفرادی عمل ہے، خوش اخلاق ہونا، اچھی گفتگو کرنا انفرادی عمل ہے، ہر آدمی کا الگ الگ ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں، تنہا نہیں ہو سکتے، جیسے حج کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو اجتماعی عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے جتنے انسان ہیں سب اجتماعی عمل میں مختلف نظر نہ آئیں بلکہ ایک نظر آئیں، ایک نظر آئیں، اگر ان کو اتفاق سے کسی ایک موقع پر جوڑا جاتا تو اس میں بھی تقسیم در تقسیم ہو کے بہت سی ٹکڑیاں بنتی، جو کہا جاتا کہ جتنے کالے ہیں وہ ایک طرف، گورے ایک طرف، دو پارٹی ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تیلگو بولنے والے الگ، ہندی بولنے والے الگ، تو جتنی زبان والے ہیں سب الگ الگ تقسیم ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک نسل والے ایک طرف تو جتنے قبیلے گروہ بن جائیں گے، تو ان تمام کو کسی ایک نقطے اتحاد پر جمع کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ایک قبلہ بنایا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی ہو وہ ایک قبلے کی طرف متوجہ ہو تو گویا یکسو ہے اور سب میں اتحاد، کثرت میں وحدت نظر آئے گی۔ اسی لیے نسل کی تقسیم، زبان کی تقسیم، رنگ کی تقسیم، علاقے کی تقسیم قرآن رد کرتا ہے، ان تمام تقسیموں کو رد کرتا ہے، تو ایک ہی تقسیم ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ایک نظر آئے۔ اس کے لیے اللہ نے آدم کے زمانے میں حضرت آدم کو دنیا میں بسانے کے وقت فرشتوں سے بیت اللہ تعمیر کرا دیا، سب سے پہلا گھر اس زمین پر بیت اللہ فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد طوفان نوح میں جب ساری دنیا غرق ہو گئی، خصوصاً وہ علاقہ جو قوم نوح کا تھا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر بٹھا گئی، پانی کی نظر ہو گئی۔ پھر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں حکم دیا اور جبریل نے ان بنیادوں کو نشاندہی کیا، ان بنیادوں پر باپ بیٹے دونوں مل کر یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر پیچھے آ چکا۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر پر ادھر منہ کرنے کا حکم ہوا، آدم کے لے کر حضرت نوح کے بعد ابراہیم سے لے کر ہر نبی کا وہی قبلہ رہا۔ درمیان میں بنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر وہ قبلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو نمازیں ایسی پڑھتے تھے کہ ایسی طرف توجہ کریں کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور گنبد صخرہ بھی ہو، بیت المقدس کا صخرہ گنبد وہ بھی سامنے ہو، کیونکہ بیت اللہ میں تو چاروں طرف سے منہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، تو جس سمت میں بیت المقدس ہو ایسا کھڑا ہو کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو، بیت المقدس بھی ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد اور ایک روایت کے مطابق ہجرت سے کچھ دن پہلے یہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر لیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا آپ نے 16 مہینے یا 17 مہینے تک ادھر منہ کرتے رہے، جن میں دنوں کو جوڑا گیا ہے تو 17 مہینے اور دنوں کو چھوڑ دیا گیا تو 16 مہینے، چلت چھوڑ دیا گیا تو 16 مہینے، چلت جوڑ دیا گیا تو 17 مہینے، 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ دادا جد امجد ابراہیم کا جو قبلہ تھا وہی قبلہ ہو جائے تو بہت اچھا، آپ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نگاہیں آسمان کی طرف جاتی۔ اللہ نے آپ کی مرضی کے موافق قبلہ کے بدلنے کا فیصلہ کر دیا۔ عین نماز کی حالت میں ایک روایت کے مطابق ظہر اور ایک روایت کے مطابق عصر میں یہ حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں پلٹ گئے، نماز ہی میں پلٹ گئے، یہاں تک کہ جو صف اول میں تھے صف آخر میں پہنچ گئے، صف آخر والے صف اول میں پہنچ گئے، بالکل جا کے وہیں پلٹ گئے۔ اسی سے ایک مسجد ابھی اس کا نام ہے قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، اسی مسجد میں نماز ہو رہی تھی تحویل قبلہ کے بعد۔ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، ادھر حضور نے 17 مہینے نمازیں پڑھی، اب ادھر سے جب منہ ہو گیا بیت اللہ کی طرف تو یہودیوں کو اعتراض ہوا کہ اب تک 16-17 مہینے تک نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب آخر کیا چیز پیش آ گئی کہ بدل گئے، قبلہ پلٹا دیا، ان کا کوئی مطلب اور کوئی مسلک ہی نہیں، جب دیکھو جدھر چاہا بدل گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اور ایک اعتراض کا جو یہ بھی تھا کہ آخر وہ قبلہ صحیح ہے کہ یہ قبلہ صحیح ہے، اگر یہ قبلہ صحیح ہے تو ان کی نمازیں جو 17 مہینے تک ہوتی رہی ہیں وہ ضائع ہو گئیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ سوالات مدینے میں ہوئے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف اس واسطے کیا گیا تھا کہ اہل کتاب سے موافقت ہو، بھائی چارگی ہو، تاکہ ان کے ساتھ تشدد اختلاف نہ ظاہر ہونے پائے، لیکن اس سے انہیں کچھ تعلقات نہیں تھا، ان کے اندر تو ہٹرمی اور ضد تھی، اناد تھا، اس لیے وہ مسلسل اعتراض کرتے رہے۔ ان کے اس اعتراض کو سامنے رکھو، اب عنایتوں کو دیکھو۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پلٹا دیا، ان کے اس قبلے سے جس پر اکثر نماز پڑھتے تھے۔ قل آپ جواب میں کہیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا تو ہے مشرق و مغرب، یعنی مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر سمتیں
तुम किसी भी सिमत में वो करो, हमें सिमतों को नहीं देखना है, देखना यह है कि अल्लाह का हुक्म किस तरह वो करने का है। हाजियो है हमको घर वाले से काम, घर के मेहराबों से क्या दरस, हमें मशरिक से मगरिब से कुछ नहीं लेना देना है, हमें देखना यह है कि मेरे मालिक का हुक्म किस तरह वो करने का हुक्म है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह का रुख और अल्लाह की तवज्जो और अल्लाह की ज़ात सिर्फ इस तरफ करने में है और सिमतों में तवज्जो अल्लाह की नहीं है, ये ऐसा ख्याल से निकालो। कुल कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही का तो है मशरिक़ व मग़रिब, मशरिक़ तुलू होने की जगह और मग़रिब गुरूब होने की जगह। सूरज गुरूब होता है उसको मग़रिब, सूरज तुलू होता है उसको मशरिक़, शरक़ा माने चमकना, चमक जाने की जगह को मशरिक़ कहते हैं। तो दोनों अल्लाह ही का। यहां से हमें एक बात मालूम हुई कि अल्लाह को किसी सिमत में महदूद करना अल्लाह के सिफत के खिलाफ। अल्लाह मशरिक़ में भी है, मग़रिब में भी है, जुनूब में भी है, शिमाल में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर सिमत में है। उसे किसी सिमत में समेट देना ये अल्लाह को महदूद कर देना, इस आयत के खिलाफ वर्जी होगी। अल्लाह सिमतों से बेनियाज़। चुनांचे चौथे रुकू में आयत आ रही है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। ये कोई नेकी नहीं है कि मुंह कर लो इधर या उधर, नेकी तो ये है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया उसे कबूल करो, अल्लाह के साथ ईमान लो, यह है असल नेकी। तो एक बात मालूम हुई कि मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह की है, किसी सिमत से हमें कोई मतलब नहीं। यही आयत के सामने रखकर जवाब दिया था पंडित दयानंद सरस्वती को तासमान रहमतुल्लाह अलैह। क्या कहा था? तुम्हारा बुत और हमारा बैतुल्लाह का पत्थर दोनों में फर्क यह है कि तुम्हारा बुत अगर हटाकर तुम्हारे पीछे रख दिया जाए तो तुम उसकी तरफ पलट जाओगे, लेकिन हम अगर खुदा न खास्ता बैतुल्लाह को हटाकर बदल दिया जाए तो हमारा रुख बदल जाएगा। हमें सिमत क़िबला चाहिए, हमें सिमत क़िबला चाहिए, हम उसी तरफ वो करेंगे। तुम्हारे बुत में ये फर्क है कि उसको हटाने से तुम हट जाएंगे, वो जिधर जाएगा तो उधर चले जाएंगे, तुम्हें उस बुत से मतलब है और हमें जहते क़िबला से मतलब है। चुनांचे हर वो शख्स जो ठीक बैतुल्लाह में है उसके लिए हुक्म यह है कि बैतुल्लाह के ठीक सामने रहे, महाज़ात में बराबर, उसको बोलते हैं महाज़ात। लेकिन जो बैतुल्लाह में नहीं है, दूर दराज इलाकों में है, उसके लिए सिमत क़िबला काफी है। जैसे कि आयत आ रही है सिमत क़िबला यानी ऐसा सिलाई है, थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट मुड़ा हुआ है, कितनी डिग्री, कितना गुंजाइश है। ट्रेन में जा रहे हैं आप, सफर कर रहे हैं आप क़िबला ये है, थोड़ा सा क्रॉस हो गए, पता नहीं चला आपको, नमाज आपकी हुई नहीं हुई। आयत के अल्फाज आ रहे हैं ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, किसी तरफ भी मुंह कर लो अल्लाह की तवज्जो पाओगे उस तरफ। यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत देते हैं जिसको चाहते हैं सिरात मुस्तकीम की। अल्लाह की हिदायत देते हैं सिरात मुस्तकीम की, तो माना होता है मंजिल तक पहुंचाना, घर तक पहुंचा देना, ईसाल इल मतलूब पहुंचा देना। अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत दे देते हैं। यानी इस तहवील क़िबला से अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान लिया है, जिसका इम्तिहान तलब आगे आ रहा है। वो क्या है? कौन क़िबले के बारे में इतराज करता है और कौन नबी की इत्तिबा करता है। नबी जिधर पलट गए पलट जाता है, नबी की ऐसी इत्तिबा जिधर आपका रुख है उधर पलट जाना। हम चेक करने के बाद ये हुक्म देते हैं कौन इत्तिबा करता है कौन इत्तिबा नहीं करता है। यहाँ अक्ल का कोई दखल नहीं, यहाँ ये देखना है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म था तो उधर मुंह था और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया तो इधर मुंह हो गया। जब तक मदीने में आप थे, मदीने में दोनों तरफ क़िबला नहीं बना सकते थे। क्यों? मदीना में रहने वाले का क़िबला जुनूब में है, जुनूब यानी साउथ में, और बैतुल्लाह की तरह है शुमाल में। तो शुमाल और जुनूब दोनों में मुखालिफ सिमत है, एक तरफ पीठ होगी एक तरफ मुंह होगा। जब तक आप बैतुल्लाह में थे ये मुमकिन था कि दोनों तरफ मुंह कर सके, लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करने की बात आ गई और मदीने में आने के बाद तो अब मुश्किल होना शुरू हो गई, दो तरफ भी मुंह करना मुश्किल। तो मदीने वालों का क़िबला किधर है? जुनूब में। शिमाल में क्या है? बैतुल्लाह। इसलिए बाज़ रिवायतों में बैतुल खला में बैठने का जिक्र आया, तो हमको क्या हुक्म है? पूरा पश्चिम में बैठना। लेकिन मदीना वालों को हुजूर का हुक्म क्या था? सिमते मशरिक़ और मग़रिब में हमको मना है, उनको जुनूब और शुमाल में मना था, क्योंकि उनका क़िबला शिमाल और जुनूब में था। चुनांचे वो मशरिक़ और मग़रिब की तरफ बैठी, हम नहीं बैठ सकते। अब कोई वो रिवायत अगर पढ़ लिया शर्क़ और ग़र्ब कि पूरा पश्चिम बैठ जाओ, तो कह रहे तो हदीस में है कि पूरा पश्चिम बैठ जाओ, ये नहीं मालूम कि मदीना वालों के लिए। तो हदीस को तर्जुमा दे करके मसला निकालना इतना आसान नहीं, इतना लोग समझ रहे हैं। हदीस है शर्क़ और ग़र्ब, लेकिन ये है लिअहलिल मदीना, मदीना वालों के लिए, क्योंकि उनका क़िबला जुनूब और शुमाल में। तो अल्लाह ताला की तरफ से मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह की मिल्कियत में है, बंदे को हुक्म को फॉलो करना है। हिदायत देते हैं अल्लाह जिसको चाहें सिरात मुस्तकीम की तरफ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना अल-क़िल्लता अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम, यह है असल इल्लत। और इसी तरह हमने तुमको बनाया है उम्मत वस्त, उम्मत मोहम्मदिया को उम्मत वस्त कहा, वाव सीन ता, तो के माने वस्त, दरमियानी मुद्दत, दरमियानी उम्मत है। अल्लाह ने तुमको बनाया है उम्मत वस्त, मुअतदिल, मयाना रो, बीच की चाल। किस मामले में? पीछे आ चुका है कि बाज़ अहले किताब ने अंबिया की मुखालफत की तो कत्ल कर डाला, और बाज़ ने मोहब्बत की तो खुदा का बेटा कह डाला। हमको अल्लाह ने मुअतदिल बनाया है, हम गुस्ताखी नहीं कर सकते और उनको खुदा भी नहीं मान सकते। जो मनसब है वही पूरा करना है, नबी को नबी ही मानना है। नबी को गुलू करके खुदा का बेटा बना देना ये भी गलत, और नबी को घटा करके उन पर मुत्तहम लगाकर तोहमत लगाना और कत्ल कर देना ये भी गलत। तो जिसका जो मनसब है उस मनसब पे उसको बाकी रखना, यह है वस्त, इसको बोलते हैं इत्तिदाल, तवाज़ुन। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने हर चीज में मुअतदिल रखा, हर चीज में, जितने अहकामात हैं, जितने मसाइल, एक एक मसले पर उठाएंगे। हर शरीयत में जो मसाइल थे उम्मत मोहम्मदिया में वो मसाइल बड़े मुअतदिल हैं। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, किसी उम्मत में तयम्मुम करने का जिक्र नहीं, ये इस उम्मत की खूबी है। जंग का नतीजे में माल गनीमत इस उम्मत के वास्ते खुसूसियत है, जहां वक्त हुआ वहां नमाज पढ़ लो, बेचैनी नहीं, इस उम्मत की खुसूसियत। जिस जमीन पर चाहो नमाज पढ़ लो, बशर्ते कि वो पाक हो और गसब की हुई ना हो। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए जो अहकामात दिए हैं बड़े मुअतदिल, बड़े सादा, न इफरात न तफरीत, न कमी न ज़्यादती। तो ये उम्मत मोहम्मदिया क्या है? उम्मत वस्त। इसी तरह हमने तुमको बनाया है उम्मत वस्त, इत्तिदाल,
ہر چیز میں اعتدال. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پکانا ہے بریانی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے کلو چاول ہے اتنے کلو نمک ڈالیں گے تاکہ دونوں برابر رہیں. بریانی کی کیسے ہو جائے گی؟ اعتدال یہ ہے کہ جس چیز کی جتنا اس میں ضرورت ہے اس میں وہ چیز اتنا ہی ڈالی جائے. یہ ہے اعتدال. برابر برابر ڈالیں گے اعتدال نہیں ہے. نمک کی جتنی ضرورت ہے اتنا نمک, مرچی کی جتنا ضرورت ہے اتنا مرچی, اس میں تناسب دے کر ڈالنا, یہ اس کا اعتدال ہے. آج دنیا والے مرد عورت میں کر رہے ہیں برابری, اور کیا کرتے ہیں اعتدال, جتنا نمک اتنا چاول. کیسے ہو سکتا ہے اعتدال؟ مرد کا حکم الگ ہے, عورت کا حکم الگ ہے, دونوں کی بناوٹ الگ ہے, دونوں کے ساخت الگ ہے, دونوں کے تقاضے الگ ہیں, دونوں کی حاجتیں الگ ہیں. یہ دونوں میں اتنا فرق رکھا ہے اللہ نے, اور دنیا والے کہتے ہیں دونوں کو برابر کرو. کیسے ہو سکتا ہے برابر؟ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پیدا کرنے والے نے ان کی ساخت میں بہت فرق رکھا. ان کے جسم کی ساخت, ان کے جسم کی قوت, ان کے تقاضے, قوت برداشت, تحمل, عقل, فہم, تدبر, ہر چیز میں فرق رکھا ہے اللہ نے. اس لیے ان کو آپ برابر کا مطلب یہ مت سمجھیں کہ جیسا مرد کام کرتا ہے عورت بھی کام کرے گی, شانہ بشانہ نہیں. اس کے لائق ان کو حکم ہے, ان کے لائق ان کو حکم. یہ ہے امت کا اعتدال. آج کے لوگ ہر چیز کو برابر کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے. یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. تو امت وقت کا تقاضا کیا ہے کہ جس چیز کو, جو چیز مناسب ہو اس کو وہ چیز کے باقی رکھنا, یہ اعتدال ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں بھائی دنیا بالکل چھوڑ دو, نہ شادی کرو, نہ بیاہ کرو, نہ کماؤ, نہ کھاؤ. تو کیا یہ ترک دنیا, یہ غلو ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے, جب دیکھو تب دن کی باتیں کرتے ہیں آپ, سب کچھ دنیا ہے, کماؤ کھاؤ مت رہو. یہ ادھر جا رہے ہیں. تو ادھر جانا اور ادھر جانا, یہ دونوں دو رخ ہیں. اس میں توازن کیا ہے؟ ہر حق والے کو حق ادا کرو. اللہ کا حق, نبی کا حق, کتاب کا حق, مہمان کا حق, عبادت کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, آتو حق 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 کا, ہر حق والے کو حق دے دو. یہ اعتدال ہے. تاکہ دنیا اعتدال نہیں ہے. تو ہر مسئلے میں اس امت محمدیہ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ امت وسط, اوسط درجے کی. یعنی ہر چیز میں دیتی ہے کہ اس کے پیدائش کا مطلب کیا ہے, اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا, اس سے کیا مقصد پورا ہونا ہے, اس کو اسی مقام پہ رکھنا. یہ امت اعتدال. قرآن کریم کو بعض لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا, اور بعض لوگوں نے اس کو اتنا کھینچ تان کیا ہے کہ خالی اسی کے پیچھے رہ گئے. مطلب اتنا دماغ گیا ہی نہیں. زندگی بھر خالی رہتے, وہ زندگی بھر خالی, مرتے وقت بھی قرآن سمجھ کر نہیں مر سکے. تو کیا پہلے ایسا خالی ہونا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی دغل ہے. چلے گئے طرف. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جس چیز کا جتنا حق ہے, قرات کا جتنا حق ہے اتنا قرات کرنا ہے, سمجھنے کا جتنا حق ہے اتنا سمجھنا ہے, عمل کا جتنا حق ہے اس کو عمل کرنا ہے. اب اس کو بولتے ہیں اعتدال, یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دینا. قرآن کے 5 حق میں سے ایک حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا, بقیہ 4 حق چھوڑ دیا, گیا اعتدال. چلا گیا ہاتھ سے اعتدال. 5 حق پورا کرنا, 5 بیٹے ہیں, ایک کو میراث دیا, 4 کو چھوڑ دیا. اعتدال نہیں ہے. اعتدال یہ ہے کہ جیسا حکم ویسا پورا کرنا. تو اللہ نے کیا کہا امت کو؟ امت وسط, درمیانی امت, معتدل امت, میانہ رہو, بیچ کی چال, نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ, بیچ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, معتدل آواز. اللہ نے کہا ہے تم بہت زور سے مت چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ کرو. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ان دونوں کے بیچ کی راہ نکالو. صدیق اکبر کی آواز ہلکی تھی, عمر فاروق کی آواز تیز تھی. ان دونوں کا حضور میں انٹرویو لے کر کے فیصلہ کیا تھا اور یہ آیت نازل ہو گئی. حضرت عمر سے کہا آپ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ جو غافل ہے وہ ہوش میں آ جائے. صدیق اکبر سے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سن لیتا. آپ نے کہا نہیں, آپ ذرا زور سے اور آپ ذرا آہستہ سے, پیچھے چل. یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا خصوصی نہج امت کے لیے, درمیان چل چلنا. امت وسط بنانے کا مقصد کچھ ہونا چاہیے. فرمایا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بدل جائے گا. امت وسط بنایا, معتدل امت. کیوں؟ لتکونوا میں جو لام زر لی ہے اس کو ہم لام قید کہتے ہیں, تاکہ یہ علت بیان کرتا ہے, سبب بیان کرتا ہے, ریزن بیان کرتا ہے. لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ, شہداء شہید کی جمع ہے گواہ, کس پر؟ علی الناس لوگوں پر. ویکون الرسول علیکم شہیدا اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. آپ سمجھ میں آیا؟ تم لوگوں پر گواہ, رسول تم پر گواہ. یہ صحیح موقف کیا ہے؟ سورہ نساء میں آیت آ رہی ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کی اعتدالی کیفیت ظاہر فرمائیں گے. یہ امت اتنی معتدل ہے کہ لوگوں پر گواہی دینے کے لائق ہے. اسی گواہی قابل قبول اللہ کے سامنے. آدمی جب معتدل ہوتا ہے تو اس کی بات کو مانتے ہیں, بھائی بڑا معتدل آدمی ہے, کسی کی طرف جھکتا نہیں, جانبدار نہیں, بلکہ بڑا معتدل ہے. تو اللہ نے کہا تم کو بنایا ہے امت وسط, امت معتدل, تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر, اور رسول تم پر گواہ. شہید کے معنی گواہ. ہوگا یہ کہ محشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرمائیں گے سارے انبیاء سے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, لیکن حجت کے واسطے ظاہر فرمائیں گے. ہر نبی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا, حضرت نوح بھی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا. لیکن جن لوگوں نے پیغام نہیں مانا تھا آج مجرم قرار پائیں گے, تو وہ کہیں گے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا, کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ما جانا من بشیر ولا نذیر, کوئی نذیر نہیں آیا, کوئی بشیر نہیں آیا. ما جانا. حضرت نوح جب یہ کہیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا اور قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, تو اللہ فرمائیں گے گواہی پیش کرو. یہ امت محمدیہ کو حضرت نوح گواہی کے لیے پیش کریں گے. حضرت نوح کی تائید میں حضرت نوح کی قوم کے خلاف امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا, گواہی دیجیے. امت محمدیہ اپنے اعتدال, توازن, بیلنسنگ کے ساتھ گواہی دے گی کہ ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا. وہ پوچھیں گے کہ تم تو پیدا نہیں ہوئے تھے نوح کے زمانے میں, تمہیں کیسے معلوم کہ پہنچا دیا تھا؟ تمہاری گواہی منقطع ہے, سلسلہ متصل نہیں ہے. گواہی متصل کا بول تم وہاں موجود ہو, تم تو تھے ہی نہیں, تمہارا وجود نہیں تھا, تمہاری گواہی غیر متصل ہے, منقطع. وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس سلسلہ ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کو اس کا گواہی کے اوپر پیش فرمائیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر رسول اللہ تم پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میری امت سچ کہتی ہے, میں نے ان سے کہا تھا اور میں نے بھی خود سے نہیں کہا, مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل کو آپ نے بھیجا تھا
جب یہ سند پیش کی جائے گی تو اس امت کی گواہی قبول ہوگی اور تمام نبیوں کا پیغام پہنچایا جانا ثابت ہوگا، اور جن کے خلاف یہ گواہی ثابت کی جائے گی وہ سب مجرم قرار پائیں گے۔ اتنی امت ہے یہ امت معتدل کہ اس کی گواہی محکم میں قبول کی جائے گی۔ کیا مقام اس امت کا؟ امت محمدیہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کھا لو پی لو میں گزر جائے گی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم، زندگی تو گزر جائے گی، زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی کو کامیاب گزارنا ہے، اپنے مقصد کے مطابق گزارنا ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام میں اس کو لگانا ہے۔ زندگی گزر جانا کون سا کمال ہے؟ دنیا میں کتنی مخلوق ہیں، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، گدھے ہیں، کتنی زندگی میں سب کی زندگی گزر جاتی ہے۔ گزارنا مقصد نہیں ہے، ہمیں زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اور کامیابی کی ترازو دنیا والوں کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے۔ قرآن کی ترازو، قرآن کی ترازو کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہ ترازو قرآن کی ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ ترازو۔ اس ترازو کا انحصار ہمارے ساتھ نابل خیر پہ ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا اشارہ، اور ہم نے تم کو بنایا امت وسط تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، ان لوگوں کے خلاف، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ ہوں گے تم پر گواہ۔ اب وہی بات چلائی کہ تم بھی معتدل، تمہارے رسول بھی معتدل، تمہارا قبلہ بھی معتدل، تمہارا تحویل قبلہ بھی درست، لہذا جن لوگوں نے قبلہ پہ اعتراض کیا ہے ان کے بارے میں آپ سنو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، اس قبلے سے ہم نے آپ کو ہٹایا کیوں؟ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ التی کنت علیہا، اس قبلے پر آپ اب تک تھے یعنی بیت المقدس، الا مگر لنعلم، ہم تاکہ جانیں، یعنی ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، رسول کی اتباع کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اپنے اینڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ بس یہ چیک کرنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز میں امام کے پیچھے رکوع سجدہ قیام ہر جگہ آپ فالو کر رہے ہیں، اگر امام کا قبلہ بدل گیا تو آپ امام کو فالو کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بدل جانا چاہیے۔ یہاں تک لوگوں کی اتباع کا امتحان لیا گیا کہ وہ نبی کی اتباع کس درجہ کر رہے ہیں، نبی رکوع میں تو رکوع میں، قیام میں تو قیام میں، اور آپ کا رخ اگر بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف چلا گیا تو یہاں بھی تم کو پلٹ جانا ہے بلا چون و چرا کے، تمہارے اسی میں امتحان ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام جب قرات کرے تو تم چپ رہو کیونکہ اس کی قرات تمہاری قرات ہے۔ بات کو پیش کرتے وقت دونوں آواز میں کرو۔ مسلم کی روایت کتاب الصلاۃ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں درج کیا ہے۔ یہ روایت نظر نہیں آتی لوگوں کو جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ حدیث کو نظر نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تو چپ ہو جاؤ۔ تو جیسا حکم اللہ کے نبی کا ہے امام کو پوری طرح فالو کرنا ہے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ پلٹ گئے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، وہ کون لوگ تھے؟ یہودی اور منافق۔ آگے خود فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بات جو بدلنے کی تھی بڑی گراں تھی، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ قبلے کا بدل جانا لوگوں پر بڑا بھاری تھا، بڑا گراں تھا، بڑا ثقیل تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ان کے واسطے کچھ مشکل نہیں تھا۔ ادھر منہ تھے اللہ کے حکم سے، ادھر منہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے تو کیا مشکل ہے، اور جس کو اپنی انا سامنے لانا ہے اس کے واسطے مشکل ہے۔ آج یہی حکم ہے، جو اللہ کی خاطر دین سیکھتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے ایمان کو بناتا ہے، اپنی آخرت کی فکر میں، تو اس کو انا سامنے نہیں آتی، وہ ہر جگہ سمعنا واطعنا کہتا ہے، سنا اور مانا کہتا ہے۔ اور جس کو رضا الہی نہیں چاہیے، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، اپنی انا کو تسکین دینا ہے، اس کے واسطے قدم قدم پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج کے سارے جھگڑے امتوں کے درمیان اسی انا کی خاطر ہے۔ جس دن اس کا احساس ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی وجہ ہے، رضا الہی ہمارا مقصد ہو بس۔ جب ذاتی مقصد سامنے آئے گا، عارضی مقصد سامنے آئے گا تو نزاع پیدا ہوگا۔ تیسرا جواب وما كان الله ليضيع ايمانكم، اور نہیں ہے اللہ ایسے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ کیا جواب ہے یہ؟ انہوں نے کہا تھا وہ 16-17 مہینہ جو نمازیں ہوئی ہیں تمہاری بیت المقدس کی طرف، اور ان نمازوں کے ذریعے تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، اگر وہ نمازیں ہی ضائع ہو گئی تو تمہارا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ نمازیں ضائع ہو گئی تو نماز تو ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل کا، تمہارا ایمان گیا چلا گیا۔ اس کا جواب ہے اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں، جب وہ حکم اللہ کا تھا تو اسی میں اجر، جب یہ حکم اللہ کا ہے تو اس میں اجر، لہذا تمہارا ایمان ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں خدا کے حکم سے تھا، یہ بھی خدا کے حکم سے، وہ بھی خدا کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ بندوں پر رؤوف اور رحیم دونوں، بے شک اللہ بالناس لوگوں پر رؤوف رحیم، دو صفتیں اللہ کی ہے۔ رؤوف کے معنی بہت شفیق اور رحیم کے معنی بہت مہربان۔ جو اللہ بندوں پر شفیق ہے اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ جو بندہ بندے پر شفیق ہوتا ہے تو شفیق کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر ہمیشہ ہمدردی کی نگاہ ڈالتا ہے۔ یہ اللہ بندوں پر شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو ہمارا عمل ضائع کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ عمل خدا کے حکم سے ہو؟ اللہ کا حکم اس واسطے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ضائع کیا جائے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال کو اللہ چھوڑیں گے نہیں، تمہارے اعمال کا صلہ کم نہیں کریں گے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کا یہ اعتراض کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اس کا جواب دیا ہے اللہ بندوں پر شفیق اور مہربان ہے، اتنا مہربان اتنا شفیق ہیں، پھر بھی لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تعارف ہو جائے، تعارف تو قربت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کرتے وقت بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے دیالو ہیں، تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے ملنا چاہیے، اچھے آدمی ہیں ملنا چاہیے۔ جب بندوں کے درمیان اللہ کے صفات کا تعارف ہوگا تو بندوں کو قربت ہوگی کہ میرا رب بڑا شفیق ہے، قادر ہے، مجھ پہ رحیم ہے، میری تمام آہیں سنتا ہے، میری باتوں کو سن کر قبول کرتا ہے، تو بندے قریب ہوں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ سب کا تعارف ہوتا ہے، محلے کے ہر فرد کا تعارف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا تعارف ہمارے خاندان میں نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے بندے دور ہوتے ہیں، نمازیں جان پہ آتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاس گئے، منہ ہاتھ دھو کر کھڑے ہو گئے تو تمہیں اللہ کیا عطا کریں گے؟ یہ شفقت اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ مل کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں بندوں کو۔ یہ روایت تو آپ سن چکے ہیں، اللہ بندوں کو کتنا چاہتے ہیں۔ وہ روایت اگر بھول گئے ہیں تو بہت بڑی چیز بھول گئے ہیں آپ۔
کتنا چاہتے ہیں. ہم نے ٹوکا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں, یہ تو بہت کم ہے. 70 کا عدد کثرت کے لیے بولا گیا ہے, 70 تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ روایت میں سنایا تھا, مگر بہت سے لوگ اس وقت دوسرے تھے, آج دوسرے ہیں, بدلتے رہتے ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ نئے آتے رہتے. اب کی نہیں بولنا, اور یہ روایت یاد کر لینا, 70 ماؤں کو بھول جانا. اللہ نے محبت کے 100 ٹکڑے کیے. ہاں, اللہ نے محبت ایک شے ہے, سمجھو ایک پیس محبت کو ایک کیک بناؤ, اس محبت کے کیک کو 100 ٹکڑے کرو. اللہ نے دنیا میں اس کیک کے 100 ٹکڑے میں سے صرف ایک ٹکڑا بھیجا دنیا میں. اس میں سے ہر ماں کو, ہر باپ کو, ہر عاشق کو, ہر معشوق کو, ہر لیلا اور فرحات کو کھلا دیتا ہے. اسی 1/100 سے 100 پیس کے ایک ٹکڑے میں ساری کائنات کو دیا جو جسے محبت کرتا ہو. جتنی مائیں محبت کرتی ہیں, جتنے باپ محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ دودھ پینے والا بچڑا گائے کے نیچے جب ہوتا ہے تو گائے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے, اس کو بھی محبت کا حصہ ملا اسی ٹکڑے سے. یہ میں نہیں بولتا ہوں, حدیث میں یہی لفظ ہے, ترجمہ کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہاں تک کہ وہ جو گائے اٹھاتی ہے اپنا پیر کہ میرا بچڑا کہیں دم نہ جائے پیروں میں, اس کو بھی اسی ٹکڑے کا حصہ ملا. تو 1/100 میں سب کو حصہ ملا ہے, تب اتنی محبت لوگ کرتے ہیں. بیوی شوہر کی محبت, بھائی کی محبت, لیلا مجنون کی محبت. اور 99/100 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جسے وہ بندوں سے پیار کرتا ہے. اب بولو کتنا رؤوف اور کتنا رحیم ہے, اس کی محبت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں آپ. اس حدیث کو سن کر خاتون کا سوال نقل کر دیتا ہوں, بھول جائیں گے آپ. ایک خاتون سوال کر بیٹھی, کھانا پکا رہی تھی, گود میں بچہ تھا, قریب جاتی تو بچے کو آگ لگتی, دور جاتی تو آگ بجھ جاتی. اسی کشمکش میں کھانا پکا رہی ہیں, نگاہ پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, باقی جا کے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ان کو جہنم میں کیسے ڈالے گا. کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں یا دنیا کی آگ میں نہیں ڈالتی. جب کوئی ماں نہیں ڈالتی آگ میں تو اللہ کے ساتھ ڈال دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور وہی کا انتظار کیا. اس کے بعد صرف لا کے فرمایا اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے سوائے ان کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دیں. بس کتنی محبت اللہ کو ہے. تو سچی بات یہ ہے لوگوں نے اللہ کا تعارف کرایا نہیں. ہم پیدا ہوئے, کھیل کود میں رہ گئے, بڑے ہو گئے, کچھ تو بوڑھے بھی ہو گئے. اللہ کا تعارف اللہ کی کتاب سے ہوگا. اللہ کی کتاب جب موجود ہے اس کتاب سے اللہ کا تعارف ہوگا. اللہ بندوں پر رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. دنیا میں کوئی مخلوق اگر محبت کرتا ہے آپ سے تو 1/100 ملا اس کو نا, اور اللہ کو 99/100 ہے. اللہ بندوں سے بہت مہربان, بہت شفیق. اس لیے اس شفقت کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو. ہم جب کسی سے محبت سے ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, خندہ پٹھانی سے بات کرتے ہیں, ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے, ضائع نہیں ہوتا. تن کا ہٹایا ہم نے اگر مسجد سے تو اس تن کے پر ہمیں اجر ملتا ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا محبت کے ساتھ اجر کی امید پر تو اس لقمے پر تم کو اجر ملتا ہے. تم نے جو کھانا کھلایا اپنی اولاد کو کھانا کھلانے پر تم کو ہر لقمے پر صدقے کا ثواب ملتا. اللہ کتنے زیادہ مہربان. کسی انسان نے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے, درخت لگایا ہے, جتنے پھل کھانے والے ہیں ان کو صدقے کا ثواب پہنچایا جائے گا. والے کو جس نے غلہ اگایا کسان نے, جتنے لوگ غلہ کھائیں گے خرید کر جا کیسے بھی, کھانے والوں کو کھلانے کا صدقے کا ثواب ملتا رہے گا لگانے والے کو. یہ اللہ کی عطائیں ہیں, اللہ دینا چاہتے ہیں, مگر غافل بندے کو نہیں مل سکتا ہے. اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں آتا. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے, ہم لوگوں کو اللہ کا بندہ جب سمجھتے ہیں تو بندے سے اللہ کو قریب کرنے کے لیے اللہ کا تعارف کرائیں. یہ اللہ نے کہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اللہ بندے پر بہت مہربان ہے, بہت شفیق ہے. اس کے بعد ہو گیا اگلی آیت جو آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ قبلے کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں اور اللہ نے آپ کے مرضی کے موافق قبلہ بدل دیا. جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق قبلہ بدل دیا اور بیت المقدس کے بجائے پھر بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا. تو اگلی آیت کا مضمون انشاءاللہ ہم آئندہ پر رکھیں گے. تحویل قبلہ کا حکم اس میں آ رہا ہے. دعا کیجیے.